تغرل غازی کے کچھ بہترین اقوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہیں، ہمارا پرچم رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے لہراتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ خدا کی ہے، یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے۔ میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم مسلمانوں کے دو شوق ہوتے ہیں، اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب اعلان جنگ ہو تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زمین پر سب سے بڑا فاتح انصاف ہے۔ صرف وہی لوگ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ہر حال میں شکر اللہ کرتے رہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ اگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دے گی، جدوجہد ہماری اور فتح اللہ کی ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ پاک کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ پاک کے پاس ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو میرا رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ اس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔